ملتان، بہاولپور، ساہیوال اور سرگودا میں ماڈل ایگری مالز کی اسکیم کا آغاز کیا گیا، جس کے تحت کسان بھائیوں کے لیے جدید ایگری انپٹس ایک ہی چھت تلے فراہم کرنے کی سہولت متعارف کروائی جا رہی ہے۔ ایگرو فورسٹری کے فروغ کے لیے 2950 ایکڑ پر شجر کاری مکمل کر لی گئی ہے اور اسی ضمن میں 122 ٹیوب ویلز بھی نصب کیے جا چکے ہیں۔ سی ایم انٹرنشپ فار ایگریکلچر گریجویٹ پروگرام کے ذریعے 1000 سے زائد نوجوانوں کو 60,000 روپے ماہانہ کی بنیاد پر انٹرنشپ وظائف دیے گئے، جن کا مقصد زراعت کے شعبے میں ٹیکنالوجی کو یقینی بنا کر انڈسٹریل لنکیجز کو فروغ دینا ہے۔ چار ارب روپے کی لاگت سے لائف سٹاک کارڈ اسکیم کے ذریعے مویشی پال کسانوں کو بلا سود قرضے دیے گئے۔ 5 ارب روپے کی لاگت سے 400 ایکڑ ڈیمو فارم، ہیچری لیب اور ریوالونگ لون کے قیام سے ایکوا کلچر فار شرمپ فارمنگ کے منصوبے کو شروع کیا گیا۔ 8.7 ارب روپے کی لاگت سے چھانگا مانگا اور دیگر مقامات پر ماحولیاتی سیاحت کے فروغ کے ماسٹر پلاننگ کی جا رہی ہے۔ ماحولیاتی تحفظ اور کلائمیٹ چینج کے ادارے کو مؤثر طور پر فعال بنانے کے لیے 10 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے، جن کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی، پالیسی، اصلاحات اور ماحولیاتی منصوبوں کو متعارف کروایا گیا ہے۔ ان کاوشوں کے باعث پنجاب میں آلودگی کی سطح میں واضح کمی لائی گئی۔ 85.5 ارب روپے کی لاگت سے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کا بے مثال منصوبہ شروع کیا گیا۔ سی ایم ڈسٹرکٹ SDGs پروگرام کے تحت 64 ارب روپے کی لاگت سے 3,488 اسکیمیں مکمل کی گئیں۔ 17 ارب روپے کی لاگت سے مری ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 50 اسکیموں کا آغاز کیا گیا۔ 5.6 ارب روپے کی لاگت میں شروع کیے جانے والے اسمارٹ سیف سٹیز منصوبہ 19 اضلاع میں جاری ہے، جس کے ذریعے فیشل ریکگنیشن، ڈرونز اور نگرانی کے جدید نظام فعال کیے جا رہے ہیں۔ لاہور کے 400 عوامی مقامات پر فری وائی فائی کی سہولت مہیا کی گئی ہے، جس کے لیے 32 کروڑ روپے کے فنڈز مختص کیے گئے۔ اب تک 1.7 کروڑ صارفین اس منصوبے سے مستفید ہو چکے ہیں۔ پنجاب کی خواتین کو جدید IT کورسز اور روزگار کی فراہمی کے ذریعے بااختیار بنایا جا رہا ہے۔ 1 ارب روپے کی لاگت سے تاحال 27,000 خواتین کو 6 ماہ کی ٹریننگ، وظیفے اور ٹول کٹس فراہم کی گئی ہیں۔ ہماری حکومت نے 2024-25 میں سڑکوں کی تعمیر و بحالی کے لیے 1550 اسکیموں کا آغاز کیا، جن میں سے 1300 سے زائد اسکیموں کو مکمل کر کے 12,000 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کی بحالی اور تعمیر کا عمل بھی مکمل کیا گیا۔ 133 ارب اور 147 ارب روپے کی لاگت سے روڈز ریہیبلیٹیشن 2 اور روڈز ریسٹوریشن پروگرامز کا آغاز کیا گیا، جس کے ذریعے نہ صرف 7,000 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کی بحالی کو یقینی بنایا گیا، بلکہ 70 سے زائد شاہراہوں کی تعمیر نو کا کام شروع کیا گیا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں 40 ارب روپے کے فنڈ سے اپنی نوعیت کی پہلی 527 ماحول دوست بسوں کی خریداری کا عمل جاری ہے۔ ان میں سے 27 ماحول دوست بسیں لاہور کی سڑکوں پر رواں ہیں، جو کہ نہ صرف شہریوں کی آمد و رفت میں کارآمد ثابت ہو رہی ہیں، بلکہ ماحولیاتی آلودگی کو قابو پانے میں مددگار ہیں۔
2.5 ارب روپے کی لاگت سے موجودہ سال میں تقریباً 17,000 طلبہ کو الیکٹرک اور پٹرول بائکس مہیا کی گئیں۔ ان صارفین میں سے 5,000 سے زائد خواتین بھی شامل ہیں۔ 3.8 ارب روپے کی لاگت سے شروع کیے گئے گارمنٹ سٹی منصوبے کے تحت قائد اعظم بزنس پارک میں 2 سلائی یونٹس قائم کیے گئے، جن کی سولرائزیشن بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ٹریننگ پروگرام کے تحت 500 خواتین اپنی تربیت مکمل کر لی ہے، جبکہ دیگر بیچز کی تربیت جاری ہے۔ 19 ارب روپے کی لاگت سے شروع کیے گئے آسان کاروبار اسکیم اور آسان کاروبار فائنانس اسکیم کارڈ کے تحت مجموعی طور پر 70 ارب روپے مالیت کے بلا سود قرضے فراہم کیے گئے تاکہ صنعتی ترقی کو فروغ دے کر بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے۔ 6.1 ارب روپے کی لاگت سے کھیلتا پنجاب پروگرام کے تحت 45 منصوبے شروع کیے گئے، جن کا مقصد پنجاب بھر کے کھیل کے میدانوں کو بہتر بنانا ہے۔ مزید ریہیبلیٹیشن آف سپورٹس کمپلیکسز کے منصوبے کے تحت بھی 58 اسکیموں کا آغاز کیا گیا۔ مقامی کرکٹ کے ٹیلنٹ کو فروغ دینے کے لیے سیالکوٹ فیصل آباد میں 2.3 ارب روپے کی لاگت سے کرکٹ ہائی پرفارمنس سینٹرز کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 12.8 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری کے تحت تقریباً 90 لاکھ خاندانوں کے 3.25 کروڑ افراد کی ڈیجیٹل رجسٹریشن مکمل ہو چکی ہے، جس کے تحت ان کی سماجی اور اقتصادی معلومات کا ڈیٹا بیس تیار کر لیا گیا ہے۔ پنجاب دستک پروگرام کے تحت 6.6 لاکھ سے زائد سرکاری خدمات فراہم کی گئیں، جن میں 60,000 خدمات گھر کی دہلیز پر دی گئی۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت کا سیاسی ویژن ایک ایسے پنجاب کی تشکیل ہے جہاں پر ہر شہری کو صحت، تعلیم، روزگار، تحفظ میسر ہو، جہاں ترقی صرف بڑے شہروں تک محدود نہ ہو بلکہ دیہی اور پسماندہ علاقوں تک بھی یکساں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک ایسے نظام حکومت کی بنیاد رکھی ہے جو معاشرے کے تمام طبقات کو براہ راست ریلیف مہیا کر رہا ہے۔ ان میں نوجوان، طلبہ، کسان، صنعت کار، اقلیتیں، خصوصی افراد، ہنرمند بچیاں اور بچے، مزدور، مریض سبھی شامل ہیں۔ یہی ویژن آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تشکیل میں ہمارے لیے مشعل راہ بنا ہے، جس کے ذریعے ہم نے وسائل کی منصفانہ تقسیم، غربت کے خاتمے اور روزگار کے یکساں مواقعوں کی فراہمی کو اپنے بجٹ کی حکمت عملی کا مرکز بنایا۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی قیادت میں وفاقی سطح پر اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی دانشمندانہ معاشی حکمت عملی کے تحت صوبائی سطح پر کی گئی مربوط کاوشوں کے نتیجے میں گزشتہ 1 سال کے دوران ملکی جی ڈی پی کی شرح نمو میں اضافہ ہوا، جو کہ اب 2.7% تک پہنچ گئی ہے۔ مہنگائی کی شرح 4.7% کے ساتھ پچھلی کئی دہائیوں کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے، جبکہ شرح سود 22% سے کم ہو کر 11% ہو گئی ہے۔ ان پالیسی اقدامات کے نتیجے میں ترسیلات زر بڑھ کر 31.2 ارب ڈالر ہو چکی ہے، جو کہ پچھلے سال کی نسبت 31% زائد ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1.9 ارب ڈالر کے سرپلس میں بدل چکا ہے اور زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ کر 16.6 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں، جو کہ مستحکم ہوتی ملکی معیشت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناب اسپیکر،
آپ کی وساطت سے میری اپوزیشن کے اپنے محترم دوستوں سے گزارش ہوگی کہ میری گزارشات پر صبر و تحمل، کھلے دل و دماغ اور مثبت سوچ کے ساتھ غور فرمائیں، کیونکہ یہ بجٹ نہ صرف پنجاب کے 12 کروڑ عوام کی امنگوں کا ترجمان ہے، بلکہ حکومت پنجاب کے ان ناقابل ذکر معاشی اور انتظامی اقدامات کا احاطہ کرتا ہے جس سے صوبہ پنجاب کی ترقی اور خوشحالی کے سفر میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا۔